بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان نے افغانستان کی نئی مسلح افواج بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں سابق حکومت کے دور میں کام کرنے والے فوجیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ سابق صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ جانے کے بعد مغرب کی حمایت یافتہ حکومت اور آرمی بھی ختم ہو گئی۔ طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے اور افغانستان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے اتوار کو ایک آڈیو پیغام کے ذریعے نئی مسلح افواج بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع ایک آزاد اور قومی سطح کی فوج بنانا چاہتی ہے جس کے پاس زمینی اور فضائی سطح پر ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت ہو۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلامی امارت ایک با اختیار فوج بنائے گی اور افغانوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی، اور اس کے پاس افغانستان کے امن کا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی آرمی طالبان جنگجوؤں اور سابق حکومت کے اہلکاروں پر مشتمل ہوگی۔ ہم ان دونوں فورسز کے ساتھ ایک طاقتور فوج بنائیں گے۔ دوستو، نئی فوج بنانے کے لیے پیسے اور افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طالبان کے پاس افرادی قوت ہے اور امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ چائنا اور روس کی بھی مدد ملے، کیونکہ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس کے مطابق گزشتہ ہفتے صدر پوٹن نے کہا تھا کہ روس میں طالبان کو ایک تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں رکھا گیا تھا اور اسے وہاں سے ہٹایا جانا اب ممکن ہے۔ بھارت میں ایک خاتون کا 5 ماہ میں 31 بار کورونا کا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ خاتون کا گزشتہ سال اگست سے مسلسل کورونا کا ٹیسٹ مثبت آ رہا ہے۔ اس دوران ان کے 14 بار RT-PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 17 بار اینٹیجن ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں، جن سب میں کورونا مثبت آیا ہے۔ مذکورہ خاتون کی دیکھ بھال کے لیے کوئی قریبی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے اور وہ مسلسل 5 ماہ سے قرنطینہ میں ہے۔ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کپتان سنگھ کا کہنا ہے کہ خاتون میں علامات نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹ میں خاتون کی آنتوں اور جسم میں موجود غیر فعال کورونا کی شناخت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے باوجود اس خاتون میں موجود کورونا دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کورونا غیر فعال اور ڈیڈ ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن سکولوں، بازاروں اور دیگر مقامات پر رکھے یہ سینیٹائزر بچوں کی جلد اور بالخصوص آنکھوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فرانس میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بچے کی آنکھوں میں ہینڈ سینیٹائزر چلا گیا اور اسے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ اس کے بعد ایک مطالعے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ بچوں کو اگر سینیٹائزر کا استعمال نہ سکھایا جائے تو اس کے بہت ہی مضر اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ وہاں 1 اپریل سے 24 اگست کے دوران بچوں میں سینیٹائزر سے آنکھوں کے متاثر ہونے کے واقعات 7 گنا بڑھے ہیں۔ اس دوران 16 بچوں کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ 2 بچوں کی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے کرنیا میں ٹیشوز کی پیوند کاری کی گئی۔ تمام بچوں کی عمریں 4 سال سے کم تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینیٹائزر جہاں رکھے جاتے ہیں وہ 1 میٹر بلند ہوتے ہیں۔ یہ اونچائی بالغان کی کمر اور بچوں کے سر تک پہنچتی ہے، جس سے وہ سینیٹائزر کو چہرے اور آنکھوں پر بھی گرا لیتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ہینڈ سینیٹائزر میں تیز ایتھنول ہوتی ہے جو آنکھوں میں جاتے ہی کرنیے کے خلیات کو تباہ کر سکتی ہے۔ 2 خوفناک واقعات بھارت سے بھی آئے ہیں۔ 4 سال کے ایک بچے نے اپنی آنکھوں میں سینیٹائزر ڈال دیا، جس کے بعد وہ روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ کہاوت مشہور ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ اگر سیب جیسے صحت بخش پھل کی زائد مقدار کھائی جائے تو اس کے بھی مضر اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ زیادتی ہر شے کی بری ہوتی ہے۔ سیب وٹامن سی، ریشوں اور پوٹاشیم کا خزانہ ہوتا ہے اور اپنے گونا گو غذائی اجزاء کی وجہ سے جسمانی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں ضرورت سے زائد سیب کھانے سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 سیب کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ روزانہ 20 سے 40 گرام فائبر بہت ہے، تاہم اگر کوئی 70 گرام سے اوپر فائبر کھاتا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 70 گرام کا مطلب ہے کہ آپ کو 15 سیب روزانہ کھانے ہوں گے، جو بالفاظ دیگر ناممکن ہے۔ ضرورت سے زائد سیب کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور انسان موٹاپے کی جانب چل پڑتا ہے۔ جسم میں کاربوہائیڈریٹس بننے سے جسم اسے صرف کرنے میں لگ جاتا ہے اور دوسری جانب چربی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیب اپنی فطرت میں تیزابی ہوتے ہیں اور اس کا رس دانتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیادہ سیب دانتوں کے لیے یہ سافٹ ڈرنک سے زائد نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان کا مشورہ ہے کہ سیب کو پچھلے دانتوں سے کھائیں اور پھل ختم ہونے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ روزانہ 1-2 سیب کھانا دانتوں کے لیے کسی طرح بھی مضر نہیں ہے۔ جن افراد کو متلی معدے کی گرانی کی شکایت ہو، انہیں کم سیب کھانا چاہیے۔ کمزور نظام ہضم رکھنے والے اس پھل کی کم مقدار کھا سکتے ہیں، تاہم دوستو زیادتی تو ہر شے کی ہی بری ہوتی ہے۔ یمن کی لڑائی کو دنیا گویا بھول چکی ہے کہ اس میں کیا کچھ تباہ کاری ہوئی اور یمن کے لوگ کس قدر فاقوں سے دوچار ہیں۔ تاہم اب وہاں کے ایک بچے کی تصویر سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تصویر ہاسپٹل کے بستر پر پڑے 7 سالہ یمنی بچے فیض سمیم کی ہے، جو اس قدر غذائی قلت کا شکار رہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کا وزن صرف 7 کلو گرام ہے اور اس کا جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ اس کی فیملی 105 میل کا سفر کر کے اسے دارالحکومت صنعاء کے السبین ہاسپٹل میں لائی ہے، جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹر راریگا محمد کا کہنا ہے کہ جب سمیم کو ہاسپٹل لایا گیا تو وہ مرنے کے قریب تھا، تاہم خدا کا شکر ہے کہ ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب اس کی حالت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ شدید غذائی قلت کی وجہ سے وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ امریکہ میں ایک سکائی ڈائیور 12,000 فٹ کی بلندی پر ڈائیونگ کر رہا تھا کہ اس کی جیب سے اس کا آئی فون گر گیا۔ اتنی زیادہ بلندی سے گرنے کے بعد آئی فون کی کیا حالت ہوئی، دیکھ کر آپ کے لیے یقین کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ میڈرو نے جو ہی جہاز سے باہر چھلانگ لگائی، اس کی جیب سے اس کا آئی فون نکل کر نیچے جا گرا۔ میڈرو کا کہنا تھا کہ میں نے فائنڈ مائی آئی فون ایپلیکیشن کی مدد سے اپنے آئی فون کی تلاش شروع کی۔ جب مجھے آئی فون ملا تو اس کی سکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی، تاہم فون اب بھی چل رہا تھا۔ میں نے اس کے بعد 2 ہفتے تک اس آئی فون کو استعمال کیا اور تب یہ فون چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا۔ میرے اور میرے دوستوں کے لیے یہ بھی بہت حیران کن بات تھی کہ 12,000 فٹ کی بلندی سے گرنے کے بعد بھی میرا آئی فون 2 ہفتے تک کیسے ٹھیک چلتا رہا تھا۔ آپ میں سے اکثر افراد نے بھارتی فلم غجنی تو ضرور دیکھ رکھی ہوگی، جس میں مشہور بھارتی اداکار عامر خان ہر چند منٹ میں یعنی 15 منٹ میں اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں اور انہوں نے مختلف باتوں کو یاد رکھنے کے لیے اپنے جسم پر لکھ رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو ذکر دوستو صرف ایک فلم کا تھا، لیکن چائنا کا ایک نوجوان اپنی حقیقی زندگی میں کچھ ایسا ہی ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ چائنا سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان گزشتہ 5 منٹ میں ہونے والے تمام واقعات اور باتیں مکمل طور پر بھول جاتا ہے، لیکن اس نے انہیں یاد رکھنے کا ایک منفرد طریقہ بھی نکال رکھا ہے۔ وہ یہ تمام باتیں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے، لیکن ان باتوں کو صرف وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس نوجوان کی تکلیف دہ طبی حالت اس وقت سے ہے جب ایک کار حادثے میں اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ وہ اپنی روزمرہ ہونے والی ہر چیز کو یاد رکھنے کے لیے روزانہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے اور یہ باتیں راستے میں ملنے والے لوگوں سے لے کر موسم کے حال تک کی ہوتی ہیں۔ یہ لڑکا جس کا نام چن ہے، یقیناً اپنی اس خراب حالت کی وجہ سے مناسب طریقے سے وہ تمام باتیں لکھ بھی نہیں سکتا جنہیں وہ یاد نہیں رکھ سکتا۔
اس مسئلے کے حل کے طور پر چن یہ تمام باتیں اپنے ایک مخصوص انداز میں لکھتا ہے جسے زیادہ تر وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ چن کا کہنا ہے کہ یہ ڈائری میرا مکمل ریکارڈ ہے، میں جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں تو اپنی نوٹ بک ساتھ رکھ لیتا ہوں اور دن میں ہونے والی تمام باتیں ریکارڈ کرتا جاتا ہوں۔ میں کس سے ملا، میں نے کیا کیا، میں نے کتنی ری سائیکل بوتلیں فروخت کر کے کتنے پیسے کمائے، یعنی ہر قسم کی بات لکھتا ہوں۔ چن کی اس بیماری کے سبب اسے کوئی ملازمت بھی نہیں دیتا، اسی وجہ سے وہ پلاسٹک کی بوتلیں فروخت کر کے اپنے گھر اور والدہ کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ چن کے ساتھ یہ کار حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ صرف 17 سال کا تھا۔ روزانہ جب چن سو کر اٹھتا ہے تو اس کی والدہ اسے ضرور یاد دلاتی ہے کہ وہ اب 17 سال کا نہیں ہے بلکہ 8 سال مزید گزر چکے ہیں۔ چن کی والدہ اس کے ہاتھ میں اس کی نوٹ بک تھما دیتی ہے جسے پڑھ کر وہ جان سکتا ہے کہ اسے آج کے دن کیا کرنا ہے۔ چن کی 60 سالہ والدہ کا کہنا ہے کہ اب تک یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن میں اس وقت کا سوچتی ہوں جب میں دنیا میں نہیں رہوں گی تو چن کا کیا ہوگا، جبکہ چن کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ چن کی اس طبی حالت کی وجہ سے گاؤں کے دیگر باشندوں نے اس کا نام شارٹ میموری مین رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹے کا انحصار ایک دوسرے پر ہے، کیونکہ بیٹے کی یادداشت بحال رکھنے کا ذریعہ ماں ہے، جبکہ بیٹا ہی اپنی جسمانی طاقت اور کمائی کے ذریعے گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد جہاں دنیا کے بیشتر ممالک تشویش کا شکار ہیں، وہیں روس کا رویہ خاصا مختلف دکھائی دیتا ہے، جو نہ صرف اس حوالے سے فکر مند نظر نہیں آتا بلکہ افغانستان کو پہلے سے زیادہ محفوظ ملک بھی قرار دے رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب امریکہ اور یورپی ممالک اپنے شہریوں اور افغان اتحادیوں کو کابل سے نکالنے کی کوشش میں مصروف تھے تو اس وقت روس ان کے افغانستان پر قبضے کے حوالے سے بالکل بھی فکر مند نہیں تھا۔ روسی سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ افغان دارالحکومت اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہو چکا ہے، جبکہ روسی صدر پیوٹن نے یہاں تک بھی کہا کہ ان کا افغانستان پر قبضہ ایک حقیقت ہے اور روس کو ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ صدر پیوٹن کے خصوصی ایلچی زمیر کابلوف نے تو یہاں تک کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا خود ساختہ جلا وطن صدر اشرف غنی کی حکومت کے مقابلے میں آسان ہے۔ روس کچھ عرصے سے طالبان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، تاہم روس نے ان کو سن 2003 سے تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے روس پر الزام لگایا تھا کہ وہ ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، لیکن روس کی جانب سے اس کی تردید کی گئی تھی۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ہم نے امریکی اتحادیوں سے اس کے شواہد فراہم کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد ان کو نشانہ بنایا اور ان ممالک میں اڈے قائم کیے جو سوویت یونین کا حصہ تھے تو روس نے ابتدا میں اس کا خیر مقدم کیا، تاہم جلد ہی تعلقات میں کشیدگی نظر آنے لگی۔ روس نے سن 1980 کی دہائی میں افغانستان میں لڑائی لڑی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بیکار جنگ تھی۔ روس افغانستان کی حکومت کی حمایت میں وہاں پہنچا تھا اور اس کی مہم 9 سال تک جاری رہی، جس میں 15,000 روسیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی واپسی سے روس بھی اتنا ہی حیران ہے جتنا کوئی دوسرا ملک۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔